قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والعشرون، حامد طبیب زوجتہ مدرسۃ اسمها آمنۃ، حامد لہ اربعۃ ابناء ہم حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم۔ احمد و حمزۃ طالبان، احمد طالب مجتہد و حمزۃ طالب کسلان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اس کتاب کا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سبق آپ کا 22واں سبق ہے۔ اس کتاب میں کل 23 اسباق ہیں۔ اس سبق کا ایک پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ اس پیراگراف میں استعمال ہونے والے جملے تمام کے تمام جملہ اسمیہ کی شکل میں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ حامد طبیب، حامد ایک ڈاکٹر ہے، حامد مبتدا، طبیب اس کی خبر۔ دوسرا جملہ ہے زوجتہ مدرسۃ، اس کی بیوی مدرسہ ٹیچر ہے۔ تو زوجتہ مضاف مضاف الیہ آپ کا مبتدا، اور مدرسۃ اس کی خبر۔ اسمہا آمنۃ، اسمہا مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا اور آمنۃ اس کی خبر۔ حامد لہو اربعۃ ابناء، حامد مبتدا اور لہو اربعۃ ابناء اس کی خبر بن کر آ رہا ہے۔ لہو جار مجرور خبر مقدم ہے، اور اربعۃ ابناء مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آپ کی جو گنتی 3 سے لے کے 10 تک ہوتی ہے وہ خبر مبتدا مؤخر ہے، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ حامد کے لیے خبر بن رہا ہے، یعنی پورا جملہ جو ہے وہ حامد مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے۔ یعنی حامد اس کے 4 بیٹے ہیں۔ ہم، وہ 4 بیٹے کون کون ہیں؟ حمزہ، حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم۔ ہم مبتدا اور حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم معطوف علیہ اور معطوف ہو کر خبر بن گئی۔ احمد و حمزۃ طالبانی، احمد و حمزۃ معطوف علیہ اور معطوف ہو کر مبتدا، اور طالبانی اس کی خبر۔ احمد طالب مجتہد، احمد مبتدا، طالب مجتہد موصوف صفت ہو کر اس کی خبر۔ احمد ایک محنتی طالب علم ہے۔ و حمزۃ طالب کسلان، حمزۃ مبتدا، طالب کسلان موصوف و صفت مل کر اس کی خبر۔ کسلان آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر منصرف اسم ہے، یعنی صفات جس میں الف نون زائد، کسل اصل میں ہوتا ہے نا سست، اس سے کسلان، کسلان بہت زیادہ سست۔ دوسرا پیراگراف ہے قال یوسف، یوسف نے کہا اندی خمسۃ اقلام، میرے پاس 5 قلم ہیں۔ ھذا قلم احمر، یہ سرخ قلم ہے۔ قلم احمر، قلم موصوف اور اس کی صفت احمر۔ احمر یہ بھی صفت ہے، ویسے یعنی الوانو عیوب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں،
لون کلر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع الوان. تو کلرز بھی چونکہ صفاتی ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک غیر منصرف اسم آپ کے سامنے آ گیا. بہذا قلم ازرق، اور یہ نیلا قلم ہے. بہذا قلم اخضر، اور یہ سبز قلم ہے. بہذا قلم اسود، اور یہ سیاہ کالا قلم ہے. بہذا قلم اصفر، اور یہ پیلا قلم ہے. تو کلرز کے نیم آپ کے سامنے آئے ہیں. کلرز نیم یعنی اس میں احمر، ازرق، اخضر، اسود اور اصفر. یہ ہے منصرف کیوں ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے اس لیسن کو پورا کر لیں، اس کی ایکسرسائزز جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تیسرا پیراگراف ہے قالت زینب، اب زینب بولی اندی منادیل کثیرتن. منادیل میرے پاس رومال ہے، اور پھر منادیلو کی صفت آ رہی ہے کثیرتن، بہت سے رومال ہیں. منادیل مندیل کی جمع ہے اور یہ غیر منصرف جمع ہے. غیر منصرف جمع کا جو میں نے آپ کو آسان سا فارمولہ دیا تھا وہ کیا تھا کہ 3 پہلے حروف دیکھیں، اس میں تیسرا الف ہے اور پہلے 2 حروف ہیں ان پہ زبر ہے، اور اس کے بعد 3 حروف اگر آئیں تو درمیان والا ان 3 میں سے الف کے بعد 3 حروف آئیں، ان 3 حروف میں اگر درمیان والا ساکن ہے تو وہ جمع غیر منصرف ہوگی. تو دیکھ لیں منادیلو، دال یا لام تھے 3 حروف الف کے بعد، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یا جو ہے وہ ساکن ہے. کثیرتن صفت واحد مؤنث آئی ہے اس لیے کہ منادیل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. ہاذا ابیض، یہ سفید ہے. وہذا اصفر، اور یہ پیلا ہے. وہذا احمر، اور یہ سرخ ہے. وہذا ازرق، اور یہ نیلا ہے. قالت لہا فاطمہ، فاطمہ نے اس سے کہا، فاطمہ نے اس سے پوچھا، کیونکہ آگے کوشچن مارک ہے تو اس لیے ہم کالا کا ترجمہ جو ہے وہ پوچھا کے معنی میں کر سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کاف کے جو الفاظ ہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، یعنی کہیں گے کرے تو وہ اس سچویشن کو واضح نہیں کرتا. جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تو یہاں پر بھی قالت کے معنی ہم پوچھنا کے کر سکتے ہیں. قالت لہا فاطمہ، فاطمہ نے اس سے پوچھا. یہ لہا جو ہے یہاں پر جس سے کچھ کہا جائے اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن لگتی ہے، جس سے کہا جائے یا جس سے پوچھا جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، لہا اس سے، قالت لہا فاطمہ، فاطمہ نے اس سے کہا، فاطمہ نے اس سے پوچھا، عندکی مندیل اخضر، کیا تیرے پاس کوئی سبز رومال ہے؟ قالت وہ بولی لا نہیں، ما عندی مندیل اخضر، میرے پاس کوئی سبز رومال نہیں ہے. قال طلحہ، اب طلحہ بولا عندی مفاتیح کثیرۃ، مفتاح چابی اور اس کی جمع آ رہی ہے مفاتیح، یہ بھی غیر منصرف آپ کو نظر آ رہی ہے. وہی رولا دیکھ لیں، تیسرے نمبر پر الف ہے، الف سے پہلے 2 زبر آ گئے اور الف کے بعد جو 3 حروف ہیں ان میں درمیان والا ساکن ہے تو غیر منصرف جمع ہوگی. اندی مفاتیح کثیرۃ، مفاتیح مفتاح غیر عاقل کی جمع، اس لیے صفت جو ہے کثیرۃ واحد مؤنث آ رہی ہے. میرے پاس بہت سی چابیاں ہیں. ھذا مفتاح الغرفۃ، مفتاح الغرفۃ مضاف مضاف ہے،
हाजा मुब्तदा, ये कमरे की चाबी है। वहाजा मिफ्ताहुल हकीबती, ये बैग की चाबी है। वहाजा मिफ्ताहुस सैयारती, और ये गाड़ी की चाबी है। काला सुफियानु, सुफियान ने कहा, सुफियान ये भी है उसे, इसमें हमने इसे पढ़ा था कि अलिफ नून पर खत्म होने वाले मर्दों के नाम, यानी ये भी वो अलिफ नून जायदा तान, इस पे हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में से किसी लेक्चर में। सुफियान बोला, फी बलदिना, हमारे शहर में, मसाजिदु व मदारिसु कसीरतुन, बहुत से मदारिस और मसाजिद हैं। व फनादिकु कलीलतुन, ये भी फनादिकु, अब देखे ये वो जमा मुकस्सर, जमा जो है आपकी गैर मुंसलिफ के हवाले से जमा मुकस्सर ही है। इसका वाहिद क्या है जी? होटल जो पड़ा था फुंदुकुन, फुंदुकुन, उसकी जमा फनादिकु। तीसरे नंबर पर अलिफ है, अलिफ से पहले दो ज़बर और उसके बाद दो हुरूफ, दो हुरूफ हो तो भी गैर मुंसलिफ जमा होती है। इसी तरह अगर एक इसमें और ऐड कर ले कि तीसरे नंबर पर अलिफ हो, पीछे दो ज़बर हो, यानी ये तो पक्का कह रहा है ना, पहले दो हुरूफ पर ज़बर और तीसरे नंबर पर अलिफ, उसके बाद अगर दो हुरूफ हो तो भी गैर मुंसरिफ, तीन हुरूफ हो तो दरमियान वाला साकिन हो तो गैर मुंसरिफ, और अगर एक हर्फ हो, अलिफ के बाद एक हर्फ हो, वो शद वाला हो तो गैर मुंसरिफ होती है। दाब्बातुन, दाब्बातुन की जमा दवाबु। अहाउलाई अतिब्बाउ, अहाउलाई अतिब्बाउ, क्या ये डॉक्टर्स हैं? ला, नहीं, हुम मुदर्रिसूना, वो मुदर्रिस हैं। वहुम उलमाउ किबारुन, और वो बड़े उलमा हैं। अब यहां पर अतिब्बाउ और उलमाउ ये भी गैर मुंसरिफ इस्तेमाल हुए हैं, ये उस अलिफ की वजह से, यानी वो अलिफ जो तानीस का अलिफ होता है, मुन्नस का अलिफ, जिसे हम अलिफ ममदूदा में पढ़ते हैं ना, वो वाला, उसकी वो भी अलामत मुन्नस की है। और आपको पता है जिस तरह कलर्स में खजराउ, सऊदाउ, तो इसी तरह वो जमा जिसके आखिर में आप देखें कि ये अलिफ ममदूदा ये आ जाता है तो वो भी गैर मुंसरिफ होती है। फुकराउ, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब ये सारे गैर मुंसरिफ अस्मा को कैटेगराइज कर दिया है डॉक्टर साहब ने अल-ममनू मिन सर्फ में। अल-ममनू मिन सर्फ का मतलब वही है गैर मुंसरिफ अस्मा। अल अनवाउल आतियातु, अल अनवाउल आतियातु क्या तर्जुमा करेंगे? नौ वाहिद और उसकी जमा अनवा। अल अनवाउल आतियातु, नीचे दी हुई किसमें? नौ किस्म। मिनल अस्माइल ममनुअतुन मिन सर्फी, उन अस्माओं में से हैं जो गैर मुंसरिफ हैं। पहली कैटेगरी आपके सामने आ गई, ज़ैनबु, मरियमु, फातिमातु, आयशतु, मक्कातु, जुद्दतु। आप देखें ये अलामत तानीस मुन्नस नाम है, मुन्नस नाम है ना, गोलता। इसी तरह दूसरी कैटेगरी हमज़तु, सामतु, मुआवियतु, तलहातु, इनमें भी अलामत तानीस पाई जा रही है। तो अलामत तानीस से पूरा डिटेल के साथ कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो एक एक पहलू को हम देखेंगे कि ये जो ताए तानीस होती है इसकी कितनी सूरतें हो सकती हैं। ये पूरा चार्ट इंशाल्लाह आपके सामने बोर्ड पे कभी रखूंगा। अभी हम जरा रीडिंग को जो है वो पक्का कर लें। तो हम इन्हें पढ़ते आए हैं मुन्नस और यानी अरब मुन्नस नाम गैर मुंसरिफ कैटेगरी, और मर्दों के वो नाम जो गोलता पर खत्म हो। तीसरी कैटेगरी में उस्मानो, अफ़ानो, सुफियानो, मरवानो, नोमानो, यानी मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो। और उसकी
با کیٹیگری کی ہے کسلانو جوانو عطشانو شبعانو ملعانو، یہ صفات ہیں. تو یہ الف نون زائدہ تان جس کے ایسے اسماء یا ایسے صفات جن کے آخر میں الف نون زائد ہو، ٹھیک، کیونکہ جو جیم واو عین اصل مادہ ہے، اس کے بعد الف نون یہ زائد ہے. اس طرح کس سستی کو کہتے ہیں الف نون زائد ہے. عطش شبع اور میم لام حمزہ بھرنے کے لیے بھرا ہوا، تو ملعانو بہت زیادہ بھرا ہوا. پھر چوتھی کیٹیگری آ رہی ہے احمد انور اکبر اسعد. یہ فعل کے وزن پر ہے. احمد یعنی غیر منصرف کا ایک سبب جو ہے وہ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے. وزن فعل یعنی افعلو کا وزن بنتا ہے نا. افعلو آپ کو پتہ ہے ماضی میں مضارع میں ہم جو گردانے پڑھتے ہیں اس میں مضارع کی گردان جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اگر اس کو رکھیں تو وہ افعلو کا وزن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یعنی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، تو افعلو کے وزن پہ دیکھیں احمدو، ٹھیک ہوگا. اسی طرح نیچے یہ صفات ہیں ابیضو اسودو احمرو اسورو اخضرو ازرقو، یہ صفات ہیں، یہ بھی فعل کے وزن پر ہی ہے، اسی وزن پر ہے نا. تو اس لیے صفات اور علم یہ دونوں غیر منصرف ہوں گے. پھر اس کے بعد پانچویں کیٹیگری ولیم ادوردو لندنو باریسو پاکستانو بغدادو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یونس یوسف، یہ سارے اجماع غیر عربی الفاظ ہیں. ہم انہیں لیتے ہیں کہ جی اس میں اکثر کو ہم کہتے ہیں انبیاء کے اکثر نام اور شہروں اور ملکوں کے نام. ولیم اور ایڈورڈ کو ہم مس کر دیتے ہیں اس وقت کے کیونکہ ہمارے استعمال میں وہ نہیں آتے تو بچت ہو جاتی ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے اجماع ہی ہے غیر منصرف ہونے کا سبب. اور انبیاء علیہ السلام کے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہیں سوائے 7 ناموں کے. 6 ہم کرتے ہیں تفصیل سے، یعنی اس میں محمد پہلی ایکسیپشن کہہ لیں، محمد نوح لوط ہود صالح اور شعیب 6. تو چونکہ ان کا آپ کہہ لیں کہ اس میں سے اکثر نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تو 7واں میں نے ایک جگہ پھر دیکھا شیس، حضرت شیس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ بھی منصرف ہے، شیس. تو باقی وہ کہتے ہیں سارے کے سارے غیر منصرف ہیں، یعنی موسیٰ عیسیٰ بھی غیر منصرف ہیں ایکچولی. یعنی وہ اصل میں موسیٰ یعنی موسیٰ یا اس طرح کر کے تھا، وہ تو وہ علم مقصورہ کی شکل میں آپ کو نظر آیا نا، جس طرح ہم چینج کر دیتے ہیں. اصل میں تو ہدایون ہوتا ہے نا، ہدایون جس کو پھر ہم الہدا کے طور پہ لکھتے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے اس کو بتایا تھا. بہرحال ہمارا کام ہو جاتا ہے. اور چھٹی کیٹیگری ہے یہ جمع مکسر کے اوزان ہے، دیکھ لیں اس میں پہلی 2 کیٹیگریز تو وہی الف تانیث والا ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے. اغنیاء اصدقاء اقویاء اطباء. اغنیاء کس کی جمع ہے؟ غنی کی. اصدقاء صدیق کی. اقویاء قوی کی. اطباء طبیب کی. پھر بعض جز میں فقراء کس کی جمع ہے؟ فقیر کی. وزراء وزیر کی. زملاء زمیل کی. علماء یہ ہو گیا نا. تو اگر اس پیٹرن پہ لائیں تو علماء علیم کی جمع بنتی ہے اگر اسی پیٹرن پہ لایا جائے. فقیر وزیر زمیل علیم، ٹھیک ہے، مطلب اسی پیٹرن پہ اگر رکھیں ہم. پھر تیسری کیٹیگری جیم جز میں مساجد مدارس فنادق مکاتب دقائق. دقائق جمع ہے دقیقاتن. دقیقاتن کہتے ہیں منٹ کو. منٹ آپ کا جو 60 سیکنڈز پر مشتمل جو ٹائم ڈیوریشن ہے اسے ہم وہ دقائق. اور آخری کیٹیگری میں دال منادیلو مفاتیح فناجینو
करासीयू, ये भी वही अलिफ के बाद 3 हरूफ और दरमियान वाला साकिन। ये सबक की एक्सरसाइज तमरीन आपके सामने है। इकराइल कलिमातिल आतियता, आने वाले कलिमात को पढ़ें, वक्तुबहा और उनको लिखें, माज अब्ती व आखिरी हा, उनकी सही एंडिंग करते हुए। तो एक लिस्ट है आपके सामने, इसमें गालिबन बल्कि यकीनन मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों तरह के अस्मा आपके सामने रख दिए हैं। अब गैर मुनसरिफ अस्मा अल ममनू मिन सर्फ की जो फहरिस्त आपके सामने दी है, उसको जहन में ताज़ा करते हुए आपने अल्फाज को बोलना है। ठीक है, जरा जहन में ताज़ा करें। अल ममनू मिन सर्फ कौन कौन से आ रहे हैं जी? क्या और कौन सी कैटेगरी? अरब मोनस नाम, अगर हम इसको भी आसान कर लेते हैं ना, अरब मोनस नाम, मर्दों के नाम जिनके आखिर में बोलता है, फिर मर्दों के नाम जिनके आखिर में अलिफ नून है, और कोई ऐसी सिफात भी जिनके आखिर में अलिफ नून आपको मिले, फिर फेल का वजन, अफलू का वजन, चाहे वो सिफत हो चाहे अलम हो, फिर आपके कलर्स नेम, इनको ले लें, उसी कैटेगरी में वो आ जाएगी, सिफात की कैटेगरी में, लेकिन क्लियर हो जाएगा। फिर शहरों मुल्कों के नाम, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम अक्सर, ठीक है, और गैर अरबी नाम, इज्मा में ये विलियम और एडवर्ड भी डाल लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में गलती ना हो। और फिर कुछ जमा मुकस्सर के औजान, जमा मुकस्सर के वो औजान जिनके आखिर में आपको अलिफ तानीस वाला नजर आ रहा है, यानी अलिफ ममदूदा उससे सामने रखिएगा, और दूसरे वही जो कायदा बताया आपको, ये जमा जो है ना, ये मुंतहल जुमू कहलाती है असल में। मुंतहल जुमू, मुंतहल जुमू के लुग़वी माना होते हैं जमा की इंतहा, यानी जमा की आखिरी हद, इसके बाद इस इस्म की जमा नहीं बन सकती। यानी इसको अरब जो है वो एक वाहिद इस्म की जमा बनाता है, फिर उसकी मजीद जमा बनाता है, फिर उसकी मजीद जमा बनाता है, यानी जमा आगे से आगे चलती जाती है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है कि जहां पर जमा एंड हो जाती है, उसकी मजीद जमा मुकस्सर नहीं बन सकती, उसकी जमा सालिम फिर भी बना लेता है अरब। यानी नाहव की इस्तिलाह में मुंतहल जुमू कहा जाता है कि ऐसी जमा जिस पर आकर जमा मुकस्सर बननी एंड हो जाए, वो चाहे पहले स्टेज पर हो जाए, वो चाहे पहले स्टेज पर, जैसे मस्जिद की जमा मसाजिद है, वो मुंतहल जुमू खत्म होगी वहां पर। कल्ब की जमा अकलुबुन, फिर अकलाबुन, आगे फिर इस तरह चलती रहती है जमा, है ना। जैसे कौल की जमा अकवाल, अकवाल की जमा फिर अकावील, मतलब इससे अरबी जुबान में ये चीज आपको मिलेगी। तो ये मुंतहल जुमू कहलाती है, यानी इसमें जमा का एंड हो जाता है, जमा मुकस्सर का एंड हो जाता है, और मुंतहल जुमू का जो वजन है ये है मुंसरिफ होते हैं। सिंपली इसको इस तरीके से मेंशन किया जाता है। ले जी आप पढ़ते हैं इसको, पहला लफ्ज पढ़ें जी, पहला पूरे शऊर के साथ कि आपने से मुंसरिफ पढ़ना है या गैर मुंसरिफ पढ़ना है। मोहम्मदुन जी, खालिदुन माशाल्लाह जी, मरियमु, फातिमातु, शबीर साहब, अब्बासुन, अब्बास, अब्बास का नाम देखें पीछे गैर मुंसरिफ कैटेगरीज में से किसी जगह पर आ रहा है, नहीं आना ना, तो अब्बासुन से मुंसरिफ पढ़े जी। हमजातु जी, मसाजिदु, कुतुबुन, कुतुबुन माशाल्लाह जी, अकलामुन, मनादीलु जी, बुयूतुन, जुमलाउ, नंदनु, सुफियानु, हामिदुन, अहमदु, इब्राहिमु, मक्कतु, ज़ैनबु, अस्दिकाउ, मुदर्रिसातुन जी, महमूदुन, बगदादु, जमीलुन, कबीरुन,
اکبرو مجتہدن طویل کسلانو طلاب فقراء علی پاکستان عمار سیارات احمر اسماعیل باریسو پیرس جی بابن قلم مدارس جدت مفاتیح مدرسۃ ملعان جی مکاتب قریب اسامت. ماشاءاللہ کچھ پڑھنا پڑھنا جو ہے جی. جدہ شہر جو جدہ جسے ہم بولتے ہیں. الکلمات الجدیدۃ الفنجان پیالی جمع فناجین. المندیل جمع منادیل. المدرسۃ جمع مدارس. المفتاح جمع مفاتیح. المسجد جمع مساجد. الدقیقۃ جمع دقائق. 5 منٹ کی عربی کیا ہوگی جی؟ 5 منٹ. خمس دقائی کا جمع لگنی ہے نا. خمس دقائی کا 5 منٹ. لفظ دیکھیں نا, دقیقہ تو جمع دقائق خیر صرف ہے نا, تو دقیقہ تو مونس ہے, اس کے لیے عدد جو ہے وہ بولتا کے بغیر لگے گا. خمس دقائق کا مضاف الیہ تھا نا, جر میں جانا تھا, تو دقائق. خمس دقائق 5 منٹ پہلے. اس کے بھی کیا ہوگی؟ 5 منٹ پہلے. قبل خمس دقائق. قبل خمس دقائق 5 منٹ پہلے. قبلہ بھی مضاف بن کر آ رہا ہے. 5 منٹ کے بعد بعد خمس دقائق 5 منٹ کے بعد. ویسے کہتے ہیں میں 5 منٹ کے بعد آیا, ٹھیک ہے, 5 منٹ پہلے ہماری کلاس شروع ہوگی. اس طرح جملے بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کالا اور کالت. کالا اس مذکر نے کہا اور کالت اس مؤنث نے کہا. ابیض سفید, احمر سرخ, اخضر سبز, اسود سیاہ, ازرق نیلا اور اسفر پیلا. لیکن الحمدللہ ہمارا 22واں سبق بھی مکمل ہو گیا, اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم 23واں سبق شروع کریں گے, اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ختم بھی کریں گے. اور اس سبق کے ساتھ 23ویں سبق کے ساتھ ہماری یہ کتاب بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا فتاح یا